السلام علیکم، میں سرور جبین کرنٹ نیوز ایچ ڈی ٹی وی میں اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جو ہیں سینئر جرنلسٹ ارباب چانڈیو موجود ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے جو بلدیاتی الیکشنز ہوئے اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ عوام ابھی تک جو ہے وہ انتظار میں ہیں کہ ہمیں کب فائدہ ہوگا اس بلدیاتی الیکشن کا۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا یہ بلدیاتی الیکشنز ہو چکے ہیں پر عوام ابھی تک اس سے مستفید نہیں ہوئی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیا کہیں گے آپ؟ جی آپ درست کہہ رہے ہیں۔ ایک تو بلدیاتی انتخابات ہمارے یہاں ہوتے کم ہیں، اور جب ہوتے ہیں تو وہ ایک پورا مسٹری ہو جاتی ہے، اور اس کے پھر جو مراحل ہیں ان کو مکمل کرنے میں بڑے دن لگ جاتے ہیں، اور شاید تاریخ خود کو دہرا رہی ہے۔ اور یہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ کراچی میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں ان کے فائدے یعنی وہ ابھی تک عوام تک منتقل نہیں ہوئے۔ وہ کیوں کہ جو ان کے پورے مراحل ہیں وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوئے۔ دوسری بات یہ کہ جو بلدیاتی انتخابات کے نتائج ہیں وہ ایک ایسے نتائج ہیں جس کو شاید کوئی بھی دل سے قبول نہیں کرا۔ پاکستان پیپلز پارٹی حالانکہ اس انتخابات میں کراچی کی عوام کا شکریہ ادا کر رہی ہے، لیکن دل میں کر رہی ہے کہ ان کو جو متوقع یا مطلوبہ اکثریت ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی۔ ان کو ابھی بے ساکھیوں کی ضرورت ہے، اور کسی نہ کسی حمایت کے بغیر وہ میئر نہیں لا سکتے۔ اسی طرح جماعت اسلامی پریشان ہے کہ نتائج جو ان کے اس طبیعت کے مطابق نہیں آئے، مرضی کے مطابق نہیں آئے۔ ایم کیو ایم تو خیر بائیکاٹ پہ تھی، پی ٹی آئی بھی اس کو بڑا شاک لگا ہے، کیونکہ یہاں پر ایم این اے ایم پی سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے ہیں ابھی تک، تو ان کو وہ نتائج نہیں ملے۔ اس طرح جو باقی جماعتیں ہیں ان کو شاید ان کے حساب سے وہ نتائج نہیں ملے جن کا ان کو انتظار بھی تھا، شاید یقین بھی تھا۔ لیکن ابھی تک کی صورتحال یہی ہے کہ تمام جماعتیں جو ہے وہ اس سے انتظار میں ہیں کہ ان کو کچھ نہ کچھ کوئی غیبی مدد مل جائے جس کی وجہ سے وہ آگے نکلے۔ لیکن اس سے پہلے جو یہ دیر ہو رہی ہے اس کا کسی نہ کسی کو فائدہ ہو رہا ہے اور کسی نہ کسی کو نقصان ہو رہا ہے۔ یعنی ان مراحل میں جتنی دیری ہو رہی ہے ان میں خود بلاول بھٹو زرداری کہہ رہا ہے کہ جی مرحلہ مکمل کرو، اس کو خود تشویش کا اظہار انہوں نے کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے جب پاکستان کا وزیر خارجہ یہ کہہ رہا ہے تو کوئی کہیں نہ کہیں بات ہے۔ اب جو دیر ہو رہی ہے اس سے بظاہر تو جماعت اسلامی کو بھی نقصان ہے، پیپلز پارٹی کو بھی نقصان ہے۔ پی ٹی آئی تو میں نے کہا کہ ابھی اس لیول پہ نہیں آ رہی کیونکہ وہ ان کے پاس اتنی نشستیں ہیں نہیں۔ اچھا، اور فائدہ کس کو ہو رہا ہے آپ پوچھیں؟ سر یہ میں پوچھنے لگی تھی، آپ نے خود کہہ دیا فائدہ کس کو ہو رہا ہے، اگر ہوگا تو کیوں ہوگا، اس کے پیچھے بھی کوئی یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ جی ہاں، جو لوگ ابھی تک اس مرحلے کو کھینچ رہے ہیں، لمبا کر رہے ہیں، ان میں دیکھیں ایڈمنسٹریٹر کراچی کس کا ہے؟ ایم کیو ایم کا ہے۔ اب جتنی دیر میئر کے انتخاب میں ہوگی اتنی دیر ایڈمنسٹریٹر رہے گا، اور جب ایڈمنسٹریٹر رہے گا تو ایڈمنسٹریٹر ایم کیو ایم کا ہے، اور جو ایم کیو ایم کا ایڈمنسٹریٹر ہے لازمی وہ اپنے علاقوں میں ترجیحات میں کام کرائے گا۔ وہ جو فنڈس ہیں وہ پی ٹی آئی کے حلقوں میں کیوں خرچ کریں، پیپلز پارٹی کے حلقوں میں کیوں خرچ کریں، جماعت اسلامی کے حلقوں میں کیوں خرچ کریں؟ تو یہ جو فنڈ ہے یہ لازمی فنڈ مل تو رہا ہے نا، کہ ایم سی کوئی کنگلا تو ادارہ ہے نہیں، تو اس حوالے سے اس کو ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک جو نتائج نکلے ہیں اس سے کوئی مطمئن نہیں ہے، یعنی ایسا کہ کوئی رچ کے کہے کہ حال واہ واہ ہو گئی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سب کہہ رہے ہیں یار یہ اگر یہ ہو جاتا تو کیا ہو جاتا۔ بالکل۔ اچھا سر یہ مجھے بتائیں کہ میئر اور ڈپٹی میئر ابھی تک ایک شش و پنج ہے لوگوں کے ذہنوں میں اور دماغ میں، یہ ایک ہی بات ہے کہ کون میئر بنے گا، کون ڈپٹی میئر بنے گا، اور پی ٹی آئی کی کافی سارے ایسے اراکین ہیں جو کہ میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، تو پی ٹی آئی کا کیا ہے فیوچر؟ اور میئر اور ڈپٹی میئر کے بارے میں بتائیں کہ کون ہو سکتا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کی کافی زبردست جو ہے وہ نشستیں انہیں ملی ہیں۔ اب آپ کا یہ جو دو سوال ہیں ان میں جو دوسرا سوال ہے وہ پہلے سوال سے جڑا ہوا ہے، یعنی میئر اور ڈپٹی میئر کا۔ اب بات یہاں سے جہاں ہم نے ختم کی تھی اسی سے اگر شروع کریں تو میئر اور ڈپٹی میئر کا جو انتخاب ہونے جا رہا ہے اس انتخاب میں بھی سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ ابھی تک کسی پارٹی کو یہ یقین نہیں ہے کہ وہ اگر اپنا مثلا جو بڑی پارٹی ہے اس نے ابھی تک اپنا امیدوار
جو ہے وہ پتہ سامنے نہیں لائے جو کہ میئر کے لیے. حافظ نعیم رحمان تو ہے میئر لیکن ان کے پاس مطلوبہ اکثریت نہیں ہے. اور اسی بات کو لے کر کہ میئر اور ڈپٹی میئر کا انتخاب جتنی دیر سے ہوگا پارٹیوں میں تشویش پھیلے گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان میں اس بات کا امکان ہے کہ کوئی خرید فروخت بھی بیچ میں ہو سکتی ہے. اب جو اس وقت پی ٹی آئی کی صورتحال ہے اس میں یہ ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے کافی چیئرمین اور وائس چیئرمین جو ہیں وہ اس وقت جو ہے پیپلز پارٹی کی طرف جھکاؤ رکھ رہے ہیں کافی، کیونکہ ان کو یہ اندازہ ہے کہ فنڈ تو سندھ حکومت دے گی. اگر کل ان کا میئر آ گیا پیپلز پارٹی کا تو وہ ان کے علاقوں میں ترقیاتی کام کرائے گی. دوسرا یہ کہ ٹاؤن سطح پر بھی چیئرمین وائس چیئرمین کے انتخاب ہوں گے، اس میں بھی یہ لوگ بڑی اہمیت رکھتے ہیں. اور تیسری اور اہم بات یہ کہ کراچی کے میئر کی جنگ جو ہے وہ پہلی مرتبہ اس لیے ایک نئے انداز میں ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی پہلی مرتبہ اپنا میئر لانے کی کوشش کر رہی ہے. سر کون ہو سکتا ہے میئر؟ دیکھیں ابھی تو جو سندھ اسمبلی میں ترمیم ہوئی ہے اس کے بعد تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ جو لوگ چیئرمین ہو کر آئے ہیں ان میں سے اب شاید کوئی میئر نہ ہو اور کوئی باہر سے کوئی میئر آئے. ان میں 3-4 نام اس وقت گردش کر رہے ہیں. مرزا باب کا نام ہے، سلیم مانڈی والے کا نام چل رہا ہے، ڈاکٹر عاصم کا نام چل رہا ہے. اس طرح اگر ایوان سے ہوا تو ٹاپ پر نام نجمی عالم کا ہے. لیکن جو ترمیم ہوئی ہے اسے شکوک پیدا ہو رہے ہیں کہ شاید منتخب چیئرمین پہلی مرتبہ نہ ہو اور کوئی باہر سے آ جائے. اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، شاید پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے. لیکن اس سے اچھا دوسرا جو آپ کا سوال ہے وہ یہ پی ٹی آئی والا، یقیناً پی ٹی آئی کے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے چھوڑنے کا یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا تھا جب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی. اور اس وقت عمران خان کے خلاف جب عدم اعتماد کی تحریک آئی تو تقریباً 20 سے 22 اراکین قومی اسمبلی اس سے علیحدہ ہو گئے تھے جو کہ اس وقت اسمبلی میں بیٹھے ہوئے انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا. اب یہ دوسرا مرحلہ ہوگا، اس میں یہ ہوگا کہ کچھ چھوڑ گئے ہیں، کچھ پائپ لائن میں ہیں اور چھوڑیں گے لازمی، کیونکہ پاکستان میں معافی کے ساتھ عرض کہ آپ فوج سے ٹکر کھا کے تو سیاست کر نہیں سکتے. کیونکہ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں یہ جو ادارہ ہے بڑا طاقتور ہے. اچھا وہ طاقتور کیوں ہے یہ تو خیر دور کی بات ہے، اس کی پھر دوسرے ہیں، لیکن اس وقت بہرحال وہ طاقت میں ہیں اور ان کی طاقت کو جو نہیں تسلیم کرتا وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. یہ اور دوسری بات یہ کہ بہرحال ہماری سرحدوں کی حفاظت وہی کرتے ہیں، آپ اور ہم تو نہیں کر رہے. آپ اور ہم تو ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہیں. اس وقت اس گرمی میں بھی جو کہ باہر ہے اس میں سرحدوں کی حفاظت وہی کر رہے ہیں. سانپوں میں جو مشکل حالات میں گرمی میں سردی میں جو سرحد پر سپاہی بیٹھا ہوا اس کو تو سلام کرنا چاہیے، اور جو ہمارے لیے اپنی جان دے رہا ہے اس کو تو ڈبل سلام کرنا چاہیے. اور اگر ان کے شہداء کے کوئی جو مجسمے ہیں یا ان کے نشانات کو کوئی جلا رہا ہے، گرا رہا ہے یا بالکل ان کی مطلب میں یوں کریں کہ بے عزتی کر رہا ہے، یہ برداشت سے باہر ہے. یہ تو خیر کوئی بھی محب وطن پاکستانی کے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو لہذا وہ تنظیم جو کہ اس طرح کا عمل کرے میرے خیال میں اس میں شاید ہی کچھ لوگ رہ گئے. بہرحال کراچی جو کہ پاکستان کا سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرنے والا شہر ہے، اور ہاتھیوں کی لڑائی میں جو چونٹیاں پس رہی ہیں یعنی غریب عوام جو روندی جا رہی ہے، ان کا اللہ ہی حافظ ہے اور اللہ ان کا نگہبان ہے. بہرحال نیکسٹ پروگرام میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ سرور جبین کو اجازت دیجیے. میرے چینل کرنٹ نیوز HD TV کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. تھینک یو.